کچی بستی کے گرد مٹی اڑتی رہتی۔ وہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کی دیواریں قدرے پھٹی ہوئی تھی اور چھت بارش میں ٹپکتی۔ اس گھر میں ایک کمزور سا بچہ رہتا جس کی آنکھوں میں بھوک کی پیاس اور امید کا ملا جلا سایہ تھا۔ گھر میں اکثر چولہا ٹھنڈا رہتا۔ ماں کبھی کہیں سے قرض لے کر روٹی پکا دیتی، کبھی صرف پانی پلا دیتی۔ بچہ ایسا تھا جو جسم سے کمزور مگر دل سے بڑا تھا، کھیلنے کودنے کی خواہش رکھنے والا، مگر بھوک نے اس کی شرارتیں چھین لی تھیں۔ بچے کا باپ کئی مہینوں سے بیمار تھا۔ گھر کی غربت سب جانتے تھے مگر علاج کی امید بھرے راستے پھر بھی بند تھے۔ بچہ اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے سوال کرتا مگر جواب ہمیشہ خاموشی میں گم ہو جاتے۔ ایک صبح جب سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا، گھر کے اندر ایک گہری خاموشی طاری ہو گئی۔ لوگ افسوس کرنے آئے اور ساتھ کھانا بھی لے آئے۔ بچے نے حیرت سے دیکھا کہ آج گھر میں دیچکیوں میں سالن، چاول اور روٹیاں رکھی ہیں۔ اس نے پہلی بار پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کھانا کس دکھ کے بدلے آیا ہے۔ اسے بس یہ معلوم ہوا کہ آج بھوک نہیں لگے گی۔ وقت گزرا مگر غربت ویسی ہی رہی۔ بڑا بھائی کام پر جاتا مگر اتنا نہ کما پاتا کہ دن بھر کے لیے کھانا لایا جا سکے۔ ایک دن جب وہ کام پر گیا تو وہ واپس نہ آیا۔ محلے والے ایک بار پھر افسوس کے ساتھ کھانا لے آئے۔ بچے نے ایک بار پھر پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ بچہ اب تھوڑا بڑا ہو چکا تھا مگر غربت کے معنی ابھی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ صرف یہ دیکھتا تھا کہ کسی کے جانے پر گھر میں کھانا آ جاتا ہے۔ ایک رات جب ماں چولہے کے پاس خالی پیالہ رکھے بیٹھی تھی، بچہ اس کے پاس آیا۔ وہ ضدی بھی نہیں تھا، بس بھوکا تھا، اور بھوک نے اسے سوچنے کی ایک مختلف راہ دکھا دی تھی۔ وہ آہستہ سے ماں کے قریب بیٹھا اور بہت سادگی سے سوال پوچھا، امی آپ کب مریں گی؟ پھر لوگ کھانا لائیں گے نا، مجھے پھر پیٹ بھر کھانا مل جائے گا۔ یہ الفاظ اتنے معصوم تھے کہ کسی الزام کی گونج بھی نہیں رکھتے تھے۔ وہ تو صرف اپنے تجربے کی بنیاد پر سوال کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں موت، دکھ، غم کوئی تصور نہیں تھا، صرف بھوک تھی۔ ماں کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ کوئی ڈانٹ بھی نہ سکی، نہ بچے کو سمجھاتی کہ یہ سوال کتنا سخت ہے۔ اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو چھپائے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایک دن آئے گا تم ہر دن پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ گے، بنا کسی تکلیف کے۔ رات بھر کی خاموشی کے بعد صبح کے سورج نے کچی بستی پر ایک نرم سی روشنی بکھیر دی۔ ماں نے آج پھر کوشش کی کہ کچھ مزدوری مل جائے مگر اس بار قسمت نے ذرا سا دروازہ کھولا۔ بستی کے باہر ایک چھوٹا سا ورکشاپ تھا جہاں ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں تیار ہوتی تھیں۔ وہاں کام کرنے والی عورتوں میں آج ایک جگہ خالی تھی۔ محلے کی ایک بزرگ عورت نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بہن تمہارے ہنر میں برکت ہے، یہ جگہ تمہاری ہونی چاہیے، چلو قسمت بدلنے کا وقت آ گیا۔ ماں نے ہچکچاتے ہوئے قدم رکھا مگر اندر ہی اندر اس کی دعا قبول ہوتی محسوس ہوئی۔ کچھ دنوں میں ماں کو اتنا کام ملنے لگا کہ گھر میں دوبارہ چولہا چلنے لگا۔ ایک شام ماں نے روٹی کے ساتھ دال چاول رکھے ہوئے کہا، بیٹا دیکھو، آج کھانا کسی کے دکھ پر نہیں، تمہاری ماں کی محنت پر آیا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ بستی کی عورتوں نے ماں کی مدد کی، اسے نئے ہنر سکھائے، کسی نے سلائی سکھائی، کسی نے کڑھائی۔ ماں نے محنت میں کبھی کمی نہ کی۔ اس کے کام کی خوبصورتی شہر تک جانے لگی۔ ایک NGO نے بستی کا دورہ کیا، خواتین کو باقاعدہ تربیت دینے لگی۔ ماں بھی ان میں شامل ہو گئی۔ اب گھر میں نہ بھوک رہتی تھی نہ وہ خاموش۔ ایک دن بچہ ماں کے پاس آیا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، امی اب لوگ کھانا کب لائیں گے؟ ماں نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹا اب کھانا ہم خود کماتے ہیں، کسی کے دکھ کا انتظار نہیں کرتے۔ بچے نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ اب وہ سوال جس نے ماں کا دل توڑا تھا ایک دوسرے معنی میں بدل چکا تھا۔ ماں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا رب تیرا شکر کہ میرے بچے کی بھوک امید میں بدل گئی۔ بچہ پرسکون نیند سو گیا، اس رات پہلی بار پیٹ بھر کر اور دل بھر کر۔ بچہ جو پہلے بھوک سے نڈھال رہتا، اب اس کے اندر نئے خواب جنم لے رہے تھے۔ ہر رات سوتے وقت وہ اپنی ماں سے پوچھتا، امی میں بڑا ہو کر کیا بنوں گا؟ ماں پیار سے جواب دیتی،
جو دل چاہے بس اپنے قدم مضبوط رکھنا۔ بچہ کبھی استاد بننے کا سوچتا، کبھی ڈاکٹر، کبھی کچھ، مگر ایک چیز ہمیشہ ایک جیسی رہتی۔ اب وہ کھانا یاد نہیں رکھتا تھا، اب وہ خواب یاد رکھتا تھا۔ ایک رات جب بچہ سکون سے سو رہا تھا، ماں اس کے پاس بیٹھی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ وہ یاد کرنے لگی وہ دن جب بچہ معصومیت سے پوچھ بیٹھا تھا کہ امی آپ کب مریں گی۔ اس کے دل میں ایک کانٹا چبھتا تھا، مگر اب اس کی جگہ شکر تھا۔ اب اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا رب تیرا کرم کہ میرا بچہ بھوک سے نہیں خوابوں سے بھر رہا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی اور سٹوری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آئندہ آنے والی ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔